علی امین خان کی پوزیشن ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی حیثیت سے کہ ان کو انٹریکشن کرنا پڑتا ہے حکومتی معاملات میں، تو لہٰذا نون کو شاید یہ خدشات لائق ہو گئے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جی یہ تو ڈیل ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی کرٹیسزم کی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. تو حالانکہ وہ وزیر دفاع ہے اور اپنے محتاط جو ان کے ادارے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تھوڑی سی جو سراسیمگی ہے نا، تھوڑا سا وہ گمان بھی ان کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیمون جو ہے نا ان کے ساتھ جلد ہی ختم. تو اس کا مطلب یہ کہ کوشش کی جا سکتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے تاکہ یہ اور زیادہ، کیونکہ اس کا فائدہ تو بہرحال حکومت کو ہو رہا ہے یا حکومتی جماعتوں کو ہو رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے اس وقت. اسٹیبلشمنٹ نون پیپل پارٹی آج کل ایک جان ایک قالب ہے. انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ان کو لانے کے لیے. جو جس انداز میں قانون کی کتابوں پہ آری چلائی گئی اور بنیادی حقوق پہ آرا چلایا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، جو کیا گیا دھڑلے سے کیا گیا اور ایٹ رسک کیا گیا، ایٹ کاسٹ کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ گورننس سنبھل رہی ہے، نہ دہشت گردی سنبھل رہی ہے. میرا خیال ہے ان کو بھی اب احساس شاید ہوتا ہوگا کہ بھئی ہم نے کوئی رانگ نمبر کو جو ہے اپنا لیا ہے. اچھا صاحب، بہت سارے لوگ آپ کی جماعت میں، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی سپورٹ بیس ہے، اتنے ووٹرز ہیں، مطلب سب سے بڑی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ابھی تک. اگر ان سارے معاملات کو دیکھیں، کیا واقعی کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں یا سارے کے سارے خان صاحب کے علاوہ موسٹلی جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں؟ جو کمپرومائزڈ رہے ہوں گے کچھ تو چھوڑ گئے، کچھ وقت کے ساتھ سامنے آئے. یہ جو 11 لوگ ابھی 4، 1، 2 سینیٹر اور 5 یہ جن کو شوکاز جاری ہوئے. باقی ایک بات اور ہے کہ ہمارے پارٹی میں ویسے ہی یہ کمپرومائزڈ اور یہ جو شدت سے ہمیں ہنٹ کیا جاتا ہے، تو ہماری پارٹی کے لوگ بھی ویسے ہی لوگوں کو مشکوک کرنے میں کچھ زیادہ صورت سے کام لیتی ہے. میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، with due apology to all my party friends، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نااہلی، بزدلی اور جو ڈسٹریکشن ہے اپنے انٹرسٹ، اپنے مفادات کا، ان چیزوں نے مل کے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اس طرح ڈیلیور کر سکے تمام معاملات پہ جس طرح اتنی بڑی پارٹی، اتنا بڑا لیڈر اور اتنے بڑے. اسی لیے ایک تقسیم بھی نظر آتی ہے نا. ایک ابھی جیسے زین قریشی صاحب کا مطلب خبریں ہم نے دیکھی، ان کو بھی شو کاز دیا گیا ہے. اس طرح 4-5 لوگ اور بھی ہیں، گھمن صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انفلوئنس ہوئے تھے، پریشرائزڈ ہوئے تھے، اور کیا کوئی فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ پاکستان تحریک انصاف میں اس شخص کا مستقبل ہے جو خان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر کسی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم میں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر کوئی فارورڈ بلاک بناتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی چیز ممکن ہے. اب یہ ان 10-11 لوگوں کے حوالے سے ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کامیابی حاصل کر لیں گے اور ہم سے یہ لوگ جو ہیں ونور کر سکیں گے. یہ فارورڈ بلاک جو ہیں اگر خان کے نام پہ یا پی ٹی آئی کے نام پہ بنے گا تو شاید ضمیر فروش لوگ ہوں گے، لیکن مجھے اس کا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سینئر لیڈر بھی بنا سکتا ہے، کچھ کا اشارہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف ہے. یہ اسلام آباد میں بات، شاہ محمود صاحب نے اتنی جیل کاٹی ہے، ہیرو بنا ہوا ہے. اب فارورڈ بلاک میں خود تو ممبر اسمبلی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس عمر میں اب کیا ایسی چیز کما سکے گا جو اس کو نہیں ملی ہے. اللہ نے بہت عزت دی ہے، مقام ہے پی ٹی آئی میں، اور جو انہوں نے قربانی دی ہے یہ کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ رائے گاہ جائیں. لیکن زین قریشی صاحب تو ظاہر ہے کہ ناراض ہیں. زین قریشی کے حوالے سے جو وضاحتیں دی ہیں انہوں نے، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ایسی نہیں ہے کنکریٹ کہ ہم یہ ایزیوم کریں، ماں سوائے اس کے کہ پارٹی کی انسٹرکشن تھی کہ پشاور نہیں چھوڑنا ہے اور رابطے میں رہنا ہے اور
یہ وہ شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو شوکاس کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ایک بڑا آپ پلان کریں کہ حتمی لڑائی اب ہوگی, محاذرائی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوگی, تو پھر پاور ٹاکس ٹو پاور والی بات جو فارمولا ہے وہ آپ آزما رہے ہیں. بار کونسلز کا الیکشن ہوا ہے, وہاں آپ ہار گئے. خود خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے یا جو بھی ان کا حامد خان صاحب کا گروپ تھا اس کو کامیابی نہیں ملی ہے, تو ایسے کیسے آگے معاملات چلیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر کا بار میں اپنا ایک گروپ ہے, ان کا کینڈیڈیٹ تھا. پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی ان کے لیے کوئی ایسی کمپین نہیں چلائی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہیں, اور پی ٹی آئی الیکشن تو نہیں آ رہی ہیں. ہمارا سیکرٹری جنرل جیتا ہے, جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں وہ جیتے ہیں. بہت بار کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہے نا وہ بڑے مختلف ہے. سب سے زیادہ میری رائے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گروپ کس کینڈیڈیٹ کو آگے کرتا ہے, تو لہٰذا اس کی اپنے اوصاف, اس کی خامیاں, خوبیاں. تو کینڈیڈیٹ وہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو لوگ ووٹ دیتے. میں کاکڑ صاحب کی کوئی غیبت تو نہیں کروں گا, لیکن فیصلہ وکلا کا تو یہ آیا ہے کہ انہوں نے دوسرے وکیل کو, اب بالفرض آپ یہ دیکھیں نا جو نتائج آئے, ان نتائج سے, اور دوسری بات یہ ہے نا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو یا وکلا کی تنظیموں کو اپنے آپ کو, یعنی ان کی سیاسی پارٹیوں کی شناخت پہ بار کے الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک, یہ نان پارٹی والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. کوئکلی لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے گنڈاپور صاحب کے اندر کون سے ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ لیڈ نہیں کر سکے اور جو 2 احتجاج ہوئے وہ ناکام ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو اسٹریٹجی نہیں بنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اپنے تنہا وہ ڈیلیور کیا جو باقی لیڈرشپ مل کے نہیں کر سکے. 70-80 ہزار لوگوں کو یہاں ڈی چوک تو وہی لایا نا. ثوابی کا جلسہ انہوں نے کیا, اپنے خرچے پہ کیا. سنگجانی کا جلسہ ان کے مرہون منت ہے, لاہور کا احتجاج, پھر پنڈی کا احتجاج, یہ ایک آدمی کے لیے مور دین سفیشینٹ ہے. اور آج خان نے بھی ان کی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کیا. آپ اگر علی امین خان کو ان کو ربڑ کی گولیاں لگی, ان کے وجود سے خون رسا ہے, ان پہ پہلے بھی ان کے ناخن نکالے گئے تھے پاؤں کے, ان کے بال کاٹے گئے تھے, تمام ایونٹس کو یہ سپانسر کر رہا ہے. ٹھیک, تو اس کا اچھا کوئکلی لاسٹ کوسچن ہے, بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کر سکیں گی پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرا خیال نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. خان صاحب سے بات ہوئی؟ خان صاحب نے تو موروثی سیاست کو خود ہی جو ہے وہ رد کیا ہوا ہے, اور جب بیرسٹر گور کو نامینیٹ کر رہے تھے اس دن انہوں نے کہا تھا کہ میرے خاندان کا کوئی فرد امیدوار ہی نہیں ہوگا. تو وہ پیچھے رہ کے اپنا کردار ادا ہاں, اور پھر ہمارا اب ذہن ہی اس طرح بنا ہے, خان ہمارا لیڈر ہیں, ان کے آل خانہ ہمارے لیے انتہائی قابل رسپیکٹ ہیں, لیکن خان جیل کے اندر بھی ہمارا لیڈر ہے اور باہر بھی ہمارا. بہت شکریہ, اور کوئی جگہ ان کو کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.